بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو زیڈ آئی کے لا اکیڈمی. ہم نے پاکستان پینل کوڈ کے لیکچر سیریز کو سٹارٹ کیا جس میں ہم نے امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامس کے مطابق یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ اور اس کی کائنڈس. اس کے ہم نے پہلے ہارٹ کی ایک ویڈیو لیکچر ہم نے شیئر کیا ہوا ہے, یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے پنجاب یونیورسٹی کے اینول ایگزامس کے مطابق. تو ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. تو چلے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. تو ہارٹ اور اس کی کائنڈز ہم نے تو پہلے ڈسکس کر لی ہے, مطلب اس کے پہلے کائنڈ ہم نے ڈسکس کیا. ابھی ہمارے پاس یہ پارٹ 2 ہے. ٹھیک ہے, اس پارٹ 2 میں ہم نیکسٹ اس کے فردر پارٹس کو ڈسکس کریں گے, کائنڈز کو ڈسکس کریں گے کہ ہارٹ کی فردر کون کون سی کائنڈز ہے. تو چلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اطلاف صلاحیت عدو اور شجا کے بارے میں. ٹھیک ہے, ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو چلے ان کو ڈسکس. سب سے پہلے تو اطلاف صلاحیت عدو. اطلاف صلاحیت عدو ہمارے پاس سیکشن 335 میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اطلاف صلاحیت کا عدو کا کیا مطلب ہے؟ اطلاف صلاحیت کا عدو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی آرگن کی صلاحیت کو, ٹھیک ہے, کسی بھی آرگن کی صلاحیت اگر ختم ہو جائے تو اطلاف صلاحیت عدو میں آ جاتا ہے. یہ عربک ٹرمز ہے. تو اس کے سیکشن کو پڑھتے ہیں. Under Section 335, اطلاق صلاحیت عضو means destroying or permanently impairing the functioning power or disfigurement of or some organs. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی کے آرگن کو تباہ کرنا, مطلب خراب کرنا, پرماننٹلی امپیئر کرنے, پرماننٹلی اس کو الگ کر دینا, اس کی فنکشننگ پاور کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے, اس کو مطلب ڈسفیگرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو طور مطلب خراب کر دینا, جس کی وجہ سے اس کی صلاحیت ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اطلاف صلاحیت عدو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اطلاف صلاحیت عدو کی, کسی کے بندے کی اگر صلاحیت ختم کر دی جائے کسی ہارٹ کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے, مطلب کسی نے کسی بندے کو مطلب تلوار ماری یا چاقو مارا تو اس کی انگلی کٹ گئی یا ہاتھ پورا کٹ گیا, الگ ہو گیا, تو وہ اطلاف عدو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اطلاف صلاحیت عدو میں آ جاتا ہے. کس طرح؟ کیونکہ اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ اس ہاتھ سے کوئی اور کام نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس کا ہاتھ کام کرنا مطلب دیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہاتھ بندے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, جب اس کی باڈی سے الگ ہو جائے تو اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اطلاف صلاحیت عدو میں آ جاتا ہے. اطلاف صلاحیت عدو کا جو ہمارے پاس جو اس کی پنشمنٹ ہے, the punishment of اطلاف صلاحیت عدو as the same as provided اطلاف عدو in section 334. مطلب اس میں کہتا ہے کہ جو اطلاف صلاحیت عدو کی پنشمنٹ ہے وہ سیم ہے اطلاف صلاحیت عدو کی. مطلب اس کی قصاص ہوگی. ٹھیک ہے, اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو عرش دینا پڑے گا. عرش کیا ہوتا ہے؟ عرش مطلب ویسے پرسنٹیج ہوتی ہے دیت کی. ٹھیک ہے, جو طے کرتا ہے تھرو کورٹ اس کو فکس کرتا ہے, یا تو اس کو اسی ٹائم پہ دینا ہوتا ہے, ہول سم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ مطلب انسٹالمنٹ کے تھرو بھی دے سکتا ہے, مطلب ایک انسٹالمنٹ دے دی, دوسری انسٹالمنٹ دے دی, اس کو وہ عرش مطلب عرش دینا پڑتا ہے. اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے, اسپیسیفک پرسنٹیج آف دیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے. اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ کائنڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے شجا. ٹھیک ہے, شجا ہمارے پاس عربک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کوئی بھی انجری کوز ہوئی ہو سر پہ یا فیس پہ. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم شجا کہتے ہیں. شجا ہمارے پاس سیکشن 337(1) میں ڈیفائن ہے. کہتے ہیں کہ اینی ہرٹ آن دی فیس اور ہیڈ آف اے پرسن, کسی پرسن کے سر پہ یا فیس پہ کوئی بھی انجری کاز ہو یا کوئی ہرٹ کی ہوئی ہو which does not amount in اطلاف عدو. ٹھیک ہے, وہ اطلاف عدو میں کاؤنٹ نہ ہوتی ہو, اطلاف صلاحیت عدو میں کاؤنٹ نہ ہوتی ہو, اس کو ہم شجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شجا کے ہمارے پاس ڈفرینٹ کائنڈز ہیں. شجا خفیفہ ہے, مدیحہ ہے, ہاشمہ ہے, منقلہ ہے, آمنہ ہے اور دامغہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تو چلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. شجا کی سب سے پہلی کائنڈ ہمارے پاس ہے
شجع خفیفہ، ٹھیک ہے. شجع خفیفہ کیا ہے؟ شجع خفیفہ ہمارے پاس سمپل ہرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سر پہ یا فیس پہ کاز ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسی انجری ہوتی ہے جس سے سر پہ کوئی کسی بندے کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی بون ایکسپوز نہ ہو، ٹھیک ہے، سمپل بلیڈنگ ہو یا کوئی ڈیمیج انجری کاز ہو جاتی ہے مگر بون ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ہمارے پاس شجع خفیفہ میں آ جاتا ہے. تو پنشمنٹ اس کی کیا ہے؟ شجع خفیفہ ٹو اینی پرسن شیل بی لائبل ٹو دمان. سب سے پہلے تو دامان کو سمجھے، ٹھیک ہے. دامان تب اپلائی ہوتا ہے جب کیا نام ہے عرش اپلائی نہیں ہوتا. عرش ہمارے پاس کیا ہے؟ عرش ہمارے پاس دیت کی اسپیسیفک پرسنٹیج ہوتی ہے جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور دمان بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب عرش اپلیکیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے جب کسی پہ شجع خفیفہ امپوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لائبل ہوتا ہے دمان دینے کے، اور پنشیبل ود امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 2 years. مطلب اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو امپریزنمنٹ میں، اس میں جیل، اس بندے کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اور اس کو دو سال کی سزا دی جا سکتی ہے ایز تعزیر، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس شجع خفیفہ آ گیا. شجع خفیفہ کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. شجع خفیفہ ایسا ہرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی ویپن کے تھرو سر پہ یا فیس پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ ایکسپوزنگ دی بون آف دی ویکٹم. جس بندے کو اس وکٹم کو مارا گیا ہے، مطلب سر پہ مارا گیا ہے مگر اس کی بون نظر نہیں آئی، تو اس بندے پہ جو افینڈر ہوگا اس پہ شجع خفیفہ امپوز ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی پنشمنٹ بھی ہم نے بتا دی. اس میں سب سے پہلے تو دمان اپلیکیبل ہوگا، ٹھیک ہے، جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایز اے کمپنسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں 2 years مطلب ایز اے امپریزنمنٹ بھی ہوتی ہے، ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 سال تک ایز تعزیر، جو وہ کورٹ ساتھ میں اس کے ڈیسائیڈ کرتی ہے 2 سال کی قید. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شجع مدیحہ. شجع مدیحہ کیا ہے؟ شجع مدیحہ بھی سمپل ہارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کسی بھی ویپن سے کسی کے سر پہ یا منہ پہ کوئی انجری یا کاز ہوتی ہے جس میں بون ایکسپوز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بون ایکسپوز ہونی چاہیے، تو اس کو ہم مطلب اور فریکچر نہیں ہونی چاہیے. بون ایکسپوز ہو جاتی ہے مگر جو بون ہے وہ فریکچر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ شجع مدیحہ میں آئے گا. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ The person causing it shall be punished with qisas after consultation with the authorized medical officer, and if it is not executable, then convict shall be liable to arsh, which shall be 5% of the value of diyat, and may also be pushed with the imprisonment or punishment with the imprisonment or description for a terms which may extend to 5 years as tazir. ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کمٹ کرتا ہے، شجع مدیحہ کو کمٹ کرتا ہے، وہ اس کو قصاص دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، مگر قصاص تب دینا پڑے گا، قصاص جب وہ کنسلٹیشن مطلب کورٹ کنسلٹ کرے گی ایک آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سے کہ آیا کہ سوری آیا کہ اس کو یہ قصاص دینی چاہیے کہ نہیں. قصاص کیا مطلب، کس طرح مطلب قصاص دینی چاہیے؟ کیوں میڈیکل آفیسر سے پوچھا جاتا ہے؟ کہ اس وجہ سے میڈیکل آفیسر سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ ہم اس کو اسی طرح سیم پنشمنٹ دیتے ہیں جس طرح اس نے ایک وکٹم کو مطلب انجری پہنچائی ہے، اسی طرح ہم اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں، آیا اس کو وہ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر مطلب اس سے اس کی ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے قصاص، اس کے بعد عرش آئے گی. عرش میں نے بتایا تھا کہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے دیت کی، ٹھیک ہے، یہ بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہونے چاہیے دیت کی. عرش کتنے پرسنٹ ہونی چاہیے؟ تو اس میں کہتا ہے کہ 5% آف ویلیو آف دیت ہونی چاہیے عرش، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ امپریزنمنٹ بھی ہوگی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 5 year ایز تعزیر، ٹھیک ہے. آگے ہو گیا کہ سب سے پہلے شجع مدیحہ کیا ہے؟ شجع مدیحہ ہمارے پاس سمپل ہارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سر پہ یا منہ پہ کاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بون ایکسپوز ہو جاتی ہے مگر بون فریکچر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ہمارے پاس شجع مدیحہ آ جاتا ہے. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ ہے قصاص. جب قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل پہ بیس کرتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے. جس طرح کا ہارٹ اس نے پہنچایا اسی طرح کا ہارٹ اسے بھی جو اوفینڈر ہوگا اس کو بھی پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم قصاص بولتے ہیں. قصاص ہوگا، ٹھیک ہے. اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہے، جب کنسلٹ کریں گے ایک آتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سے
اگر قصاص اپلیکیبل نہیں ہے تو پھر وہ بندہ وہ اوفینڈر لائبل ہوگا عرش کا، ٹھیک ہے. اور جو عرش مطلب اسپیسیفک اماؤنٹ آف دیت ہے، تو 5% آف دیت ویلیو آف دیت ہوگی جو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. مطلب کورٹ کے تھرو یہ ڈیسائیڈ ہے کہ 5% آف ویلیو آف دیت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امپریزنمنٹ ہوگی وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5 ایئرز آف ایز تعزیر، ٹھیک ہے. ایز تعزیر وہ 5 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اس کی امپریزنمنٹ، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس کے سیکشن 337 2 کا A2 کا ہمارے پاس یہ اس کی پنشمنٹ ہے. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تیسری کائنڈ ہمارے پاس سزا کی آ جاتی ہے سزا ہاشمہ، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس گریویس ہارٹ ہوتا ہے، مطلب گہرا زخم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی بھی ویپن سے کاز ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سر پہ یا منہ پہ، ٹھیک ہے، جس میں ہم بندے کی جو بون ہوتی ہے وہ ایکسپوز بھی ہو جاتی، فریکچر ہو جاتی. مین چیز اس میں یہ ہے کہ فریکچر ہو جاتی ہے اس کی بون ود آؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، جس میں بندے کی بون جو وکٹم ہوتا ہے اس کی بون فریکچر ہو جاتی ہے مگر ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں شجع ہاشمہ، ٹھیک ہے. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ ہمارے پاس سیکشن 337A سب سیکشن 3 میں ہے. اس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ مطلب کوئی اس طرح کا آفینس کمٹ کرتا ہے تو وہ لائبل ہوگا عرش کا، ٹھیک ہے، جو 10% آف دیت ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب ایز تعزیر اس کو 10 سال کی سزا بھی دی جائے گی جو ایکسٹینڈ ہوگی 10 سال تک، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے شجع منقلہ، ٹھیک ہے. شجع منقلہ کیا ہوتا ہے؟ شجع منقلہ ہمارے پاس ایک ایسا گریویس ہارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بندے کی جو بون ہوتا ہے مطلب فیس پہ جو انجری کاز ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے فریکچر کاز ہو جاتا ہے. اور وہ بون مطلب جو سر کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ اس میں فریکچر بھی کاز ہو جاتا ہے اور ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویکٹم کی. تو اس کو ہم کہتے ہیں شجع منقلہ. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ شجع منقلہ کی پنشمنٹ ہمارے پاس سیکشن 337A سب سیکشن 4 میں ہے، ٹھیک ہے. کہتا ہے the person causing it shall be liable to عرش کے لیے لائبل ہوگا جو مطلب which shall be 15% of دیت، مطلب دیت کی 15% ہوگی، ٹھیک ہے. and may also punish with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. اس کی بھی پنشمنٹ مطلب ایز تعزیر اس کو 10 سال کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا عرش کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ چیزیں جاننے کی ہے. اور دیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایز تعزیر جو 10 سال کی سزا ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں عرش کیا ہے. عرش ہمارے پاس اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے دیت کی، ٹھیک ہے، اس کو ہم عرش کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیت کیا ہوتا ہے؟ دیت ہمارے پاس کمپنسیشن ہوتی ہے جو 3630 جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے مگر اس سے کم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو بچوں کی مطلب جو جس کے وکٹم ہوتا ہے اس کے اگر یہ مرڈر کے کیس میں اگر ہے تو اس کا اگر عرش آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو دیت آتی ہے تو وہ دیت 3630 جو سلور کوئنز ہوتے ہیں اس کی قیمت کے برابر ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو صورتحال ہوتی ہے بچوں کی مطلب جو وکٹم کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھ کر یہ فکس ہوتا ہے، مگر یہ 3630 سلور کوئن سے زیادہ ہونی چاہیے اس کی اماؤنٹ، ٹھیک ہے، رقم. تو یہ ہمارے پاس دیت آ جاتی ہے ایز اے تعزیر، یہ پنشمنٹ ہوتی ہے امپریزنمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آ جاتا ہے شجع عامہ، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے پاس گریویس ہارٹ ہوتا ہے بائی اینی ویپن کازنگ فریکچر آف دی اسکل، جس میں اسکل فریکچر ہو جاتا ہے آف وکٹم کا اسکل کریپ جو اسکل ہوتا ہے مطلب سر کی ہڈی ہوتی ہے وہ فریکچر ہو جاتی ہے. اینڈ وونڈ ٹچز دا ممبرین آف دی برین، ٹھیک ہے. جو ممبرین یہ ہوتی ہے مطلب سر کے جو دماغ اور ہڈی کے درمیان جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہم ممبرین کہتے ہیں، مطلب پرت ہوتی ہے ہلکی، تو اس کو ہم ممبرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ممبرین نظر آ جائے، ٹچ کر دے اس کو، تو وہ کاؤنٹ ہوتا ہے شجع عامہ میں، ٹھیک ہے. اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ دا پرسن کازنگ اٹ شیل بی لائبل ٹو عرش. اس میں بھی وہ لائبل ہوگا عرش کا 1/2 آف دی دیت، مطلب آدھا حصہ دیت کا. and may also be punished with the imprisonment or the description of the term which may extend to 14 years as تعزیر. مطلب اس طرح کا کوئی کرائم کمٹ کرے گا تو وہ تو عرش دے گا جو ہاف ہوگا دیت کے، اور اس کو پنشمنٹ دی جائے گی ایز اے مطلب پنشڈ ایز اے امپریزنمنٹ جو 14 سال تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شجع عامہ کی
अम्मा की ये पनिशमेंट है। ये सेक्शन 337A सब सेक्शन 5 में है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे पास आ जाता है सजाए दामगा। सजाए दामगा क्या है? ये भी हमारे पास ग्रेवियस हार्ट है। इसमें कोई भी वेपन से किसी के सर पे स्कल मतलब सर पे या मुंह पे कॉज होती है, जिसकी वजह से स्कल बंदे के जो स्कल होता है, सर की हड्डी होती है, वो टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो वूंड, जो मेम्ब्रेन होता है, जो हड्डी मतलब स्कल के दरमियान और दिमाग के दरमियान जो लेयर होती है, उसको भी डैमेज कर दे, ठीक है, तो रैप्चर मतलब डैमेज कर दे, खराब कर दे, उस वो काउंट होता है सजाए दामगा में, ठीक है। इसको हम कहते हैं पनिश मतलब इसकी पनिशमेंट जो है वो अंडर सेक्शन 337A सबसेक्शन 6 में है, ठीक है। तो सबसेक्शन इसमें 337A सबसेक्शन 6 में कहता है कि द पर्सन कॉजिंग इट शैल बी लायबल टू अर्श which shall one half of the diyat, मतलब one half of diyat होगा, आधा हिस्सा होगा दियत का, may also be punished with imprisonment or the description or term which may extend to 14 years as ताज़ीर। इसकी भी पनिशमेंट होगी एसएमएस सजाए दामगा की, इसकी ये क्या नाम सजाए आम की सेम होगी सजाए दामगा की, ठीक है। इनके दोनों की पनिशमेंट सेम है, मतलब वो आधा हिस्सा दियत का देना पड़ेगा, ठीक है, और मतलब अर्श देने पड़ेगी, आधा हिस्सा दियत का मतलब है होगा, ठीक है। ये फिक्स करती है कोर्ट, और इसकी पनिशमेंट ये होगी इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा एज ताजीर, 14 साल तक इसकी कैद हो सकती है, ठीक है। इसको इसके साथ साथ ही हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा जुर का, ठीक है। ये भी काइंड है उस हार्ट की। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब खैर, अल्लाह हाफिज।